إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ طواف شروع ہوگا۔ اب طواف میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ حجر اسود کے سامنے جو کالی پٹی، اب تو کالی پٹی نہ رہی، سفید ماربل وہاں بھی لگا دیا گیا ہے، احتیاط کے ساتھ اس سفید حصے میں جو الگ سے بنایا گیا ہے اس میں درمیان میں رہیں۔ یہاں سے اب طواف شروع ہوگا۔ طواف کے وقت آپ کا بایاں کندھا، لیفٹ شولڈر جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف رہے اور رائٹ شولڈر خانہ کعبہ سے دور رہے۔ جس وقت طواف شروع کرتے ہیں سب سے پہلے حجر اسود کا استلام کیا جاتا ہے۔ استلام کیسے کرتے ہیں؟ جس طرح ہم تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح ہاتھ اٹھائیں گے، اور اس کے بعد جس طرح ہم یوں تصور کریں کہ یہ دونوں ہاتھوں کو ہم حجر اسود پر رکھ رہے ہیں۔ حجر اسود وہ پتھر ہے جس سے جنت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اتارا تھا۔ اس پتھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے کہ یہ گناہوں کو چوس لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے۔ اسی لیے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ پتھر اتارا گیا اس وقت دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں کو جذب کرتے کرتے یہ کالا ہو گیا، حتیٰ کہ اب اس کو حجر اسود ہی کہا جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حجر اسود کی دو آنکھیں ہیں، قیامت کے دن ہر اس آدمی کی گواہی دے گا جس نے اس کا بوسہ لیا ہے یا اس کا استلام کیا ہے۔ حجر اسود کے اوپر اس طرح دونوں ہاتھوں کے رکھنے کا تصور کریں، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو چوم لیں، کس کر لیں، لیکن اس انداز سے کہ آواز نہ پیدا ہونے پائے، آہستگی کے ساتھ کس کریں، اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے اب آپ طواف شروع کر رہے ہیں۔ جس وقت آپ نے استلام کیا اس وقت حجر اسود کی طرف نظر تھی، اب آپ مڑ جائیں گے اپنے رائٹ سائڈ میں اور پھر خانہ کعبہ کی طرف آپ کا بایاں کندھا ہوگا، یہ طواف شروع ہوگا۔ خانہ کعبہ کو دیکھنا ایک مستقل عبادت ہے، لیکن طواف کے دوران خانہ کعبہ کو نہ دیکھیں، اس لیے کہ یہ عظمت کے خلاف ہے۔ خانہ کعبہ کو طواف کے دوران دیکھنا نہیں ہے۔ اب آپ یہاں سے پہلا چکر شروع کریں گے، مقام ابراہیم سے آگے بڑھیں گے، پھر حتیم آئے گا۔ حتیم وہ حصہ جو خانہ کعبہ کے اندر شامل ہے، اس لیے حتیم سے باہر رہتے ہوئے طواف کریں گے۔ اگر کوئی حتیم کے اندر جا کر طواف کا چکر لگاتا ہے تو اس کا یہ طواف کا چکر ناقص ہوتا ہے۔ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انی اسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى رب اغفر لی وارحمنی ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من غضبك والنار۔ اس کے بعد رکن یمانی کا کونا آئے گا۔ رکن یمانی سے حجر اسود کا جو کونا ہے اس کے درمیان یہ دعا پڑھیں گے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ جس وقت آپ ایک چکر پورا کریں گے حجر اسود کے پاس آ کر پھر استلام کریں گے، لیکن جس طرح پہلے آپ نے پورا چہرہ پورا سینہ حجر اسود کی طرف کیا تھا اب اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ صرف ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو
یا دونوں ہاتھ کو استلام حجر اسود کی طرف کریں گے اور پھر کس کر آگے بڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر۔ اسی طرح دوسرا چکر ہوگا، تیسرا چکر ہوگا۔ پہلے 3 چکروں میں حالت احرام میں جس احرام کے بعد سعی ہوتی ہے اس میں رمل کرنا سنت ہے۔ رمل کے معنی ہوتا ہے تھوڑا تیز قدم سے چلنا، جس طرح ایک پہلوان اکڑ اکڑ کر چلتا ہے شانوں کو نکال کر۔ اور اس طواف کے دوران جس میں آپ سعی بھی کریں گے، اس کے بعد اس طواف کے دوران پورے طواف کے درمیان آپ کے احرام کی چادر کو اس طرح آپ رائٹ سائڈ کے شولڈر سے، دائیں کندھے سے نیچے کر دیں کہ آپ کا دایاں کندھا کھلا نظر آئے۔ اس کو اضطباع کہا جاتا ہے، یہ سنت ہے، لیکن صرف طواف کی حد تک۔ طواف کے بعد پھر اپنے کندھوں کو ڈھانک لینا ہے۔ 3 چکروں میں رمل ہوگا، پھر رمل کے بعد چوتھے چکر سے آپ نارمل حالات میں چلیں گے۔ اس چلنے کے دوران ذکر کرنا بہتر ہے۔ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں، اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، عربی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ بعض لوگ وہ دعائیں جو کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے اسی کو دیکھ کر پڑھتے ہیں، اس میں خشوع اور خضوع نہیں ہوتا۔ اللہ کے اس دربار کی حاضری کو زیادہ سے زیادہ دل کے ساتھ خشوع اور خضوع کی حاضری بنائیں، اپنے دل سے جو مانگنا ہے مانگیں اور ذکر کرتے رہیں۔ درمیان طواف باتیں نہ کریں، دنیا کی باتیں نہ کریں اور موبائل وغیرہ کا استعمال نہ کریں۔ جس وقت 7 چکر ختم ہوں گے، جب 8ویں مرتبہ آپ استلام کے پاس آئیں گے، حجر اسود کے پاس آخری مرتبہ استلام کریں گے۔ اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر کہیں بھی نماز پڑھنا ہے۔ بعض لوگ بہت شدت کے ساتھ مقام ابراہیم کے قریب رہ کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس طرح طواف کرنے والوں کو دقت اور تکلیف ہوتی ہے۔ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ حجر اسود کے بوسے کے درمیان بھی اسی طرح کا واقعہ ہوتا ہے کہ لوگ ازدحام اور بھیڑ کے اندر لوگوں کو دھکے مار کر، عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، اس طرح دھکے مار کر وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ حجر اسود کا استلام کرنا سنت ہے اور کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ کسی سنت کے کرنے کے لیے حرام کے ارتکاب کی اجازت نہیں ہوتی۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے رہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اللہ کی قدرت سے جس وقت دیوار کی اونچی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ ناکافی ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ پتھر عنایت فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوئے اور ان کے لیے یہ لفٹ کا کام کرنے لگا۔ جب ضرورت پڑتی اوپر ہو جاتا، جب ضرورت پڑتی نیچے ہو جاتا۔ بطور قدرت کے اللہ نے اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کا نقش جما دیا۔ اس مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ہر طواف کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ نماز کے بعد آب زمزم پئیں، خوب سیر ہو کر پئیں، وہ پانی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے زمین پر رگڑنے کی جگہ سے نکالا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس مقصد سے، جس نیت سے پیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائیں گے۔ خوب سیر ہو کر پیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مومن زمزم کو خوب سیر ہو کر پیتا ہے اور منافق کم پیتا ہے، اس لیے خوب سیر ہو کر پئیں۔ اور اس حاضری کے دوران حرمین میں جب بھی آپ کوشش کریں پانی پینے کی، زمزم ہی پئیں اور زیادہ سے زیادہ پئیں۔ زمزم پینے کے وقت کی بھی دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من کل داء۔